بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جوڈیشل کمیشن نے آج آئینی بینچ کی تشکیل دے دی ہے۔ ویسے تو یہ معمول کی خبر تھی اب کہ 26ویں ترمیم کی منظوری کے بعد یہ ہونا تھا، لیکن اس کی جو فارمیشن ہے 13 ججوں میں سے اکثریت 8 کی اکثریت کا توقع تھی حکومت کو، 8-9 کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کو ایک رکن نہ آنے کے بعد 12 ججوں میں سے 7 جج ان کے ساتھ تھے جو حکومت کی پروپوزل تھی، اور 5 ارکان جو تھے جج اور اپوزیشن کے ارکان، یہ انہوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت کی گرفت عدلیہ پر مضبوط ہو گئی ہے۔ عدالتی معاملات میں جو اس وقت پارلیمنٹ ہے وہ حاوی ہے اور پلڑا اس کا بھاری ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہی ہے، اور جو پچھلے کئی دنوں سے یہ تاثر یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت چیف جسٹس چاہیں تو ان کو اڑا کر پھینک دیں 47 کی فارم کی، ان پہ ماتھے پہ جو کلنگ کا ٹیکہ لگا ہے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ فارم 47 بھی ایک ماضی کا ایک قصہ ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کرنے پڑے گا، ورنہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ جو عدالتی صورتحال ہے اس میں جو اس وقت حکومت اقدامات کر رہی ہے، حکومت اپنے جو نئے جج لائے گی وہ یقیناً بیلنس کا کام کریں گے، اور خاصے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آئینی بینچ قائم ہوا جبکہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہیں دونوں بطور احتجاج ہی بیٹھے ہوں گے، یہ نہیں چاہتے کہ آئینی بینچ بنے، لیکن انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جی سپریم کورٹ کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے نا وہ فل کورٹ قائم ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک ان کے اس اقدام کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا جو انہوں نے آج خود کیا ہے، جس میں انہوں نے خود ہی جو ایک پروسیجر اور جو سپریم کورٹ پروسیجر ہے جو ہے ایکٹ ہے اس کی پریکٹس ہے، سپریم کورٹ پروسیجر اور ایکٹ جو ہے اس کے تحت انہوں نے خود اپنا فیصلہ کر دیا، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو کہ اس کے سربراہ ہیں اس کمیٹی کے، ان کے بغیر جو فیصلہ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے اس پر عمل درآمد بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ شکریہ۔